اب کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر جتنی نمازیں پڑھی تھی وہ سب نمازیں ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ اس لیے کہ بات کیا تو گالی کے سوا بات نہیں کیا، بات کیا تو کسی کے دل کو توڑ کر بات کیا۔ آج معاف کیجئے گا بزرگان محترم، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، حق بات بتانے کے لیے، شریعت کی بات کو سامنے رکھنے کے لیے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آج آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں گے، آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف نوجوان نہیں، بڑے لوگ نہیں، پیدا ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آ کر 3-4 سال نہیں گزرتے اس کی زبان پر گالی کے الفاظ آ رہے ہیں۔ شاید کہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا، میں ان گنہگار کانوں سے میں خود سنا ہوں، میں ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ 5 سال کا بچہ ایک دوسرے بچے کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہے۔ یہی تربیت ہے آج والدین کی۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان نہیں ہے جو ایک چھوٹی سی غلطی پر بڑے بزرگ کو ڈنکے کی چوٹ پر راستے پر کھڑے ہو کر بڑے مجمع میں گالیاں جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان نہیں پل رہے؟ ان کی صحیح تربیت اگر ماں باپ کرتے، وہ زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، اگر میں کسی کو ماں بہن کی گالی دوں گا، وہ دوبارہ مجھے گالی دے گا تو میں خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوں۔ ایسے جملے کہنے کی آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لوگ ڈر بھی نہیں رہے۔ یہاں دیکھیے گالیاں دینے کا انجام کیا ہے، ایک دوسرے کے دل کو چھلنی کرنے کا انجام کیا ہے۔ توبہ کیجئے بزرگان محترم، اللہ سے معافی مانگیے گا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر توبہ کا موقع نہ ملے، قیامت کے دن سب سے بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ یہاں جس طرح ایک نماز پڑھنے والا نمازی انسان اللہ کے دربار میں مجرم بن گیا، وہ بندہ آ کر اللہ سے کہے گا اللہ مجھے میرا حق دلوا دیجئے، چنانچہ اللہ وہ ساری نمازیوں کا ثواب، سارے تہجدوں کا ثواب اٹھا کر اس بندے کو دے دے گا۔ پھر دوسرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کے روزے اخلاص کے ساتھ رکھا کرتا تھا، اے اللہ یہ رمضان کے روزے رکھتا تھا، رمضان کے روزے کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں اے اللہ اتنے روزے رکھنے کے باوجود یہ اپنی طاقت، اپنے عہدے کے بل بوتے پر، اپنے بادشاہت کے بل بوتے پر اے اللہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا، روبداری کیا کرتا تھا، ہمیشہ محلے کے لوگوں کو ڈرا کر کے رکھتا تھا، ہمیشہ خاندان اور قبیلے کے لوگوں پر اپنا عہدہ اور دبدبہ چلاتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے ارشاد فرماتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کچھ جملے ارشاد فرماتی ہے۔ سب سے پہلا جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ کسی غریب کو، کسی کمزور کو کسی پریشانی میں رہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں،
اگر کوئی کسی حال میں پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے کچھ جملے ارشاد فرماتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس شخص کون ہے؟ اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس امت کا سب سے بڑا غریب انسان کون ہے؟ اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس امت کا سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے ذہنوں میں جو بات آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی، فقیر تو وہ ہے، کنگال تو وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ فقیر ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہے وہ فقیر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، جس کے پاس اوڑھنے کے لیے 2-3 چادر اچھے کپڑے نہ ہو وہ فقیر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، جس کے پاس کھانے کے لیے اچھی چیزیں میسر نہ ہو وہ فقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے اچھی سواری نہ ہو وہ اس امت کا سب سے بڑا فقیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اس امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو۔ اس امت کا سب سے بڑا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو۔ اس امت کا سب سے بڑا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس گھومنے کے لیے اچھی سواری اچھی گاڑی نہ ہو۔ اس امت کا سب سے بڑا فقیر وہ نہیں ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس کپڑے نہ ہو۔ سارے جملوں کو حضرات صحابہ کرام سنتے رہے۔ آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور فقیر انسان وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، قیامت کے دن بڑی ہولناکیوں کے مناظر ہر انسان کے سامنے ہوں گے۔ میرے صحابہ، میری امت کا سب سے بڑا مفلس فقیر اور کنگال انسان تو وہ ہے بروز قیامت نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا۔ قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرات صحابہ سے، میرے صحابہ، اس بندے کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جس کی نیکیوں کو دیکھ کر ہر انسان دست کرے گا۔ ہر انسان مارے افسوس کے کہے گا، آج اس انسان کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، آج اس انسان کے پاس کتنی ساری ڈھیر نیکیاں جمع ہیں۔ اتنی نیکیوں والا انسان شاید کہ آج اللہ کے دربار میں کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی نیکیاں کا انبار لے کر آج اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوگا۔
آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اتنی نیکی والے انسان کو دیکھ کر انسان افسوس کر رہے ہوں گے نا، اتنی نیکیاں شاید کہ ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو اس بندے کے پاس ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں نیکیوں کا انبار لے جانے سے پہلے ادھر ایک لمبی حقداروں کی صف کھڑی ہوگی۔ اللہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے بہت سارے وہ حقدار جو دنیا میں جن کا حق لوٹ کر دنیا سے گیا ہوا ہے، وہ اللہ کے دربار میں نیکیوں کا انبار، نیکیوں کی پونجی لے کر پہنچنے سے پہلے ایک بہت بڑی لمبی لائن کھڑی ہوئی ہوگی۔ کسی کا یہ حق ہوگا تو کسی کا وہ حق ہوگا، کسی کا وہ حق ہوگا تو کسی کا یہ حق ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں صف کی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب وہ انسان اللہ کے دربار میں جائے گا، کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے اندر اتنی نیکیاں ہوں گی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، صف اول کی پابندی کرنے والا ہوگا، تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے پر بس نہیں، رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، صرف رمضان کے روزے نہیں، ہر ہفتہ نفل روزے رکھنے والا انسان تھا، مہینے کے 3 دن کے روزے نہیں چھوڑتا تھا، ہر ہفتے کے نفل روزے نہیں چھوڑتا تھا، روزے تو روزے تہجد تک نہیں چھوڑتا تھا۔ وقت پر تہجد کا اہتمام کرنے والا انسان نیکیوں کا انبار لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طرف تو نماز کی پابندی کرنے والا، صف اول کی پابندی کرنے والا، ہاتھ میں دیکھے جب بھی دیکھے ہاتھ میں تسبیح کے منکے ڈھکلنے والا، جب دیکھو اس کے زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف کا نذرانہ پڑھنے والا، درود و سلام بھیجنے والا، ہر وقت استغفار پڑھنے والا، ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا، جب دیکھو اس کے ہاتھ میں، اس کی زبان میں تسبیح کے الفاظ برابر چل رہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والا، اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار اللہ کے دربار میں آئے گا۔ نماز زندگی بھر نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے کبھی زندگی میں نہیں چھوٹتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مہینہ ہر وقت عمرے پر عمرے کرنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں اس مہینے کو عمرے کو جا کر کے آئے، پھر دوسرا مہینہ عمرے کے جانے کے لیے ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، دوسرا مہینہ جا کر آئے، 1 مہینہ گیپ دیے، پھر چوتھے مہینے میں پھر عمرے کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں خاندان کے لوگ مر رہے ہیں، خاندان کے لوگ بلک رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بزرگان محترم، اتنے واقعات ہمارے پاس جمع ہیں، شاید کہ پورے سال ان واقعات کو آپ کے سامنے عرض کروں تب بھی میرے لیے پورا سال ناکافی ہو جائے گا۔ کتنے خاندان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کی بیٹیوں کے لیے آج رشتے تو آ رہے ہیں، پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر آج نوجوان لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ آج لوگ عمرے پر عمرے کر رہے ہیں کہ ان کو اس عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ان کے خاندان کی بیٹی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس ظالم مالدار کو بد دعائیں دے رہی ہے، اور یہ بیچارہ عمرے پر عمرے کر رہا ہے۔ شاید کہ اللہ بھی ایسے مجرم کو معاف نہیں کرے گا۔
ایک عمر آپ کر لیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، امت کی بیٹیوں کو تلاش کرو، امت کے غریبوں کو تلاش کرو، امت کے یتیموں کو تلاش کرو، امت کی بیواؤں کو تلاش کرو، جاؤ ان کا کیا حق ہے پوچھ پوچھ کر ان کا حق ادا کرو، تمہارے عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ غریبوں کی مدد یہاں پر کریں گے، آپ عمرے کو نہیں جائیں گے، اس کی دعا سے تجھے عمرہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ میں نہیں، حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، بڑے بڑے علماء سے، مفتیوں سے جا کر آپ اس فتوے کو پوچھئے گا، ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ یہی جواب آئے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نیکیوں کا انبار لے کر اللہ کے دربار میں آیا ہے، ہر مہینہ عمرے پر عمرہ کر رہا ہے، ہر سال حج پر حج کر رہا ہے، اس سال حج کو جا کر کے آیا، آئندہ سال پھر حج کے سفر کے لیے خوشی خوشی جا رہا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مہینہ عمرہ، ہر سال حج پر حج کر رہا ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے ان جملوں کو سنتے چپ ہو جاتے، کچھ نہیں فرماتے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اتنی نیکیوں کا انبار لے کر آنے والا شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، آنے سے پہلے بہت سارے حقدار کھڑے ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جماعت کھڑی ہوگی، وہ جو لائن جمی ہوگی، وہ جو صف کی شکل میں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس امت کا سب سے بڑا فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے اچھا خوبصورت کپڑا نہ ہو، اچھا رہنے کے لیے بنگلہ میسر نہ ہو، مکان میسر نہ ہو۔ اللہ کے نبی سب سے بڑا فقیر تو وہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا فقیر اور مفلس انسان وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا تو پوری نیکیوں کا انبار ڈھیر سارا لے کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جیسے ہی اللہ کے دربار میں آئے گا، ایک بندہ اس مجرم کو، اس ظالم کو، اس بدبخت کو دیکھ کر پہچان لے گا۔ اس کے چہرے پر جیسے ہی دوسرے انسان کی نظر پڑے گی، وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ ظالم دنیا میں میرا حق کھا کر آیا ہو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، آئی ہوگی، اتنا بھیڑ ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہوگا، کسی کی جنازے میں 2-3 لاکھ کا مجمع آ جائے، وہاں پر ایک دوسرے کے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بروز قیامت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بس کہ اس روئے زمین پر جتنے انسان زندگی گزار رہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر کوئی انسان باقی رہنے والا نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی کی ذات باقی رہے گی اس روئے زمین پر صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بقیہ جتنے انسان دنیا کے اندر ہے، جتنی چیزیں ہیں، جتنی عمارتیں ہیں، جتنی بلڈنگیں ہیں، سب کو فنا ہونا ہے۔ اس پر یقین رکھنا مجھے اور آپ پر فرض ہے۔ کوئی انسان موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ وہ انسان آئے گا، اب وہاں پر لوگوں کی جماعت کھڑی ہوگی، نمازیں لے کر کے آئے گا۔ ایک انسان دیکھ کر ایک نہیں بلکہ بہت سارے انسان دیکھ کر پہچان لیں گے اور اللہ کے دربار میں جا کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے،
کیا ہے؟ یہ بہت بڑا نمازی ہے، 5 وقتہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا، صف اول کا مصلی ہے، جس کی زندگی کے تقوی کا کیا کہنا، اللہ ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہر وقت اس کی زبان پر تیرے لیے تعریفی کلمات ہوا کرتے تھے۔ اے اللہ، یہ ایسا انسان ہے جس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کر کے آیا ہوا ہے، جس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کر کے آیا ہوا ہے، دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اے اللہ، آج مجھے میرے اس ظلم کا بدلہ چاہیے۔ کیا کہے گا؟ اے اللہ، آج مجھے میرے ظلم کا بدلہ چاہیے۔ نماز پڑھتا تھا، دوسروں کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ اے اللہ، یہ اتنی نمازوں کی نیکیوں کو لے کر آج تیرے دربار میں آیا ہوا ہے۔ اے اللہ، مجھے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی اس نمازی کی زبان کھولتی، سامنے والے کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا، سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ اے اللہ، یہ نمازی ہے، ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب بھی یہ زبان کھولتا، جب بھی یہ زبان سے کوئی لفظ کہتا، اے اللہ، گالی کے سوا بات نہیں کرتا۔ اتنا بڑا مجرم ہے۔ اے اللہ، یہ جب بھی دنیا میں کسی سے بات چیت کرتا، ماں بہن کی گالی کے علاوہ کوئی جملے اس کے منہ سے نہیں نکلتے تھے۔ اے اللہ، ایسے جملے یہ مجھے کہا ہے جن جملوں کو میں یاد کرتے ہوئے رات میں سوتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسوؤں کے خطرے ٹپکتے تھے۔ اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا دل دکھایا ہے۔ اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی ہے۔ اے اللہ، دنیا میں اس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ رلایا ہے۔ دنیا میں کمزور تھا، یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا کرتا تھا۔ اللہ، میں دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا۔ اللہ، آج میں تیرے دربار میں آ کر اس بات کا سوال کر رہا ہوں، آج مجھے اس دنیا میں کیے ہوئے ظلم کا بدلہ چاہیے۔ اللہ، آپ مجھے اس مجرم سے، اس نمازی سے میرا بدلہ آج دلوا دیجئے۔ چنانچہ بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ شاید کہ 5 جملے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وقت نہ کافی ہو جائے گا۔ اس جمعہ میں 2 جملوں پر آپ کے سامنے تشریح کروں گا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے جملوں کو، اس کی ساری گفتگو کو سنیں گے۔ فرشتے کو اللہ بلائیں گے، فرشتوں کو بلا کر کہیں گے، اے میرے فرشتے، جتنی نمازیں اس ظالم نے دنیا کے اندر پڑھی تھی، ان ساری نمازیوں کے نیکیوں کو اٹھاؤ اور اس بندے کو اس کا حق ادا کر دو۔ دنیا میں جو نمازیں پڑھا ہوا تھا، قیامت کے دن کیا ہو گئے؟ سب نمازیں ضائع ہو گئے۔ جتنی نمازوں کا ثواب ہے، وہ ساری نمازوں کا ثواب اٹھا کر اس بندے کو دے دو۔ میرے فرشتوں، آج میرا یہ بندہ مجھ سے آ کر اس کا حق طلب کر رہا ہے، اگر آج کے دن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ جتنی نمازیں پڑھا ہے، جتنی تہجدیں پڑھا ہے، جتنی نفل پڑھا ہے، جتنی اوابین کے نمازیں پڑھی ہے، اے میرے فرشتوں، سب نمازیں، ایک ایک نماز کا ثواب اٹھا کر میرے اس بندے کو دے دو۔ اب کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر جتنی نمازیں پڑھی تھی، وہ سب نمازیں ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ اس لیے کہ بات کیا تو گالی کے سوا بات نہیں کیا، بات کیا تو کسی کے دل کو توڑ کر بات کیا۔ آج معاف کیجئے گا بزرگان محترم، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، حق بات بتانے کے لیے، شریعت کی بات کو سامنے رکھنے کے لیے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آج آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں گے، آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف نوجوان نہیں، بڑے لوگ نہیں، پیدا ہو کر ماں کے پیٹ سے باہر آ کر 3-4 سال نہیں گزرتے، اس کی زبان پر گالی کے الفاظ آ رہے ہیں۔ شاید کہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا،
میں ان گنہگار کانوں سے میں خود سنا ہوں، میں ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ 5 سال کا بچہ ایک دوسرے بچے کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، یہی تربیت ہے آج والدین کی؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان نہیں ہے جو ایک چھوٹی سی غلطی پر بڑے بزرگ کو ڈنکے کی چوٹ پر راستے پر کھڑے ہو کر بڑے مجمع میں گالیاں جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان نہیں پل رہے؟ ان کی صحیح تربیت اگر ماں باپ کرتے، وہ زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، اگر میں کسی کو ماں بہن کی گالی دوں گا، وہ دوبارہ مجھے گالی دے گا، تو میں خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوں۔ ایسے جملے کہنے کی آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان لوگ ڈر بھی نہیں رہے۔ یہاں دیکھیں گالیاں دینے کا انجام کیا ہے، ایک دوسرے کے دل کو چھلنی چھلنی کرنے کا انجام کیا ہے۔ توبہ کیجئے بزرگان محترم، اللہ سے معافی مانگیے گا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر توبہ کا موقع نہ ملے، قیامت کے دن سب سے بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ یہاں جس طرح ایک نماز پڑھنے والا نمازی انسان اللہ کے دربار میں مجرم بن گیا، وہ بندہ آ کر اللہ سے کہے گا اللہ مجھے میرا حق دلوا دیجئے، چنانچہ اللہ وہ ساری نمازیوں کا ثواب، سارے تہجدوں کا ثواب اٹھا کر اس بندے کو دے دے گا۔ پھر دوسرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کے روزے اخلاص کے ساتھ رکھا کرتا تھا، اے اللہ یہ رمضان کے روزے رکھتا تھا، رمضان کے روزے کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں اے اللہ اتنے روزے رکھنے کے باوجود یہ اپنی طاقت، اپنے عہدے کے بل بوتے پر، اپنے بادشاہت کے بل بوتے پر اے اللہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا، روبداری کیا کرتا تھا، ہمیشہ محلے کے لوگوں کو ڈرا کر کے رکھتا تھا، ہمیشہ خاندان اور قبیلے کے لوگوں پر اپنا عہدہ اور دبدبہ چلاتا تھا۔ جہاں دیکھو اسی کا دبدبہ چل رہا ہے، جہاں دیکھو اپنا ہی نام رہنا ہے، جہاں دیکھو اپنی سلطنت کو بلند کیا کرتا تھا۔ اے اللہ یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال مجھ پر کیا ہے، یہ جتنے روزے رکھا کرتا تھا ہاں یہ آپ کے لیے رکھا کرتا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے اپنی طاقت کا مجھ پر غلط استعمال کیا ہے، اللہ مجھے آج میرے اس کا بدلہ چاہیے جو دنیا میں مجھ پر ظلم کیا کرتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس بندے نے دنیا میں جتنے روزے رکھے تھے، چاہے فرض روزے ہو چاہے نفل روزے ہو، جتنے روزے اس نے دنیا کے اندر رکھا تھا ان تمام روزوں کا ثواب اٹھا کر میرے اس بندے کو دے دو۔ اب کیا ختم ہو گئے؟ پہلے جتنی نمازیں پڑھا تھا وہ سب نمازوں کا ثواب ختم ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر دوسرا بندہ آ کر مطالبہ کر رہا ہے، یہ روزے رکھ کر اپنی سلطنت کا مجھ پر غلط استعمال کیا کرتا تھا، اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں جتنے روزے اس نے دنیا میں رکھا ہے سب روزوں کا ثواب اٹھا کر میرے اس بندے کو دے دو، آج یہ مجھ سے اس کا بدلہ طلب کر رہا ہے۔ چنانچہ روزوں کا بدلہ، روزوں کا ثواب، روزوں کی نیکیاں اٹھا کر دوسرے بندے کو دے دیا جائے گا۔ پھر تیسرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، کہے گا اے اللہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ ہر مہینہ عمرے پر عمرے کرنے والا تھا، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کیا کہا، ہر مہینہ عمرے پر عمرہ کر رہا ہے، ادھر خاندان اور قبیلے کی یتیم بچیاں، کمزور بچیاں رو رہی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرے بغیر عمرے کر رہا ہے۔ ایسے ظالم انسان کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا سنیے۔ تیسرا بندہ اللہ کے دربار میں آ کر کہے گا اے اللہ ہر مہینہ عمرہ کرتا تھا، ہر سال ایک مرتبہ حج کے سفر کے لیے آیا جایا کرتا تھا، اے اللہ آپ اس کو پوچھئے کہ ہر مہینہ یہ عمرے کا جو سفر کیا کرتا تھا یہ کس کے پیسے سے سفر کر رہا تھا؟
ہر سال 5 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے کی رقم لگا کر ہر سال حج کے لیے سفر کیا کرتا تھا۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ اس مجرم کے پاس کہاں سے آیا کرتا تھا؟ اللہ پوچھئے اس ظالم سے، ہر مہینہ جو عمرے کو جاتا تھا کہ یہ اپنے ذاتی پیسوں سے سفر کر رہا ہے؟ ہر سال حج کے لیے جا رہا ہے، یہ اپنی ذاتی رقم لے کر کے جا رہا ہے؟ اللہ آپ اس سے پوچھئے۔ اور تیسرا بندہ آ کر اللہ کے دربار میں کہے گا، اے اللہ یہ ہر سال ہر مہینہ جو عمرے کا سفر کیا کرتا تھا، ہم جیسے غریبوں کے پیسوں کو مار کر یہ عمرے کا سفر کیا کرتا۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، آپ چاہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تیسرا بندہ آ کر اللہ سے مطالبہ کرے گا، اے اللہ یہ دنیا میں اتنا بڑا ظالم تھا، ہمارے پاس جو پیسے ہوتے تھے ہمارے پر غلط طریقے کا ظلم کر کے ہمارے پاس سے پیسے لے کر عمرے کا سفر کیا، ہمارے پاس سے پیسوں کو چھین کر یہ حج کا سفر کیا۔ اے اللہ آج مجھے ان پیسوں کا بدلہ چاہیے۔ اے اللہ دنیا میں یہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا، میں کمزور تھا، یہ 5-6 آدمیوں کو بلا کر میرے پاس پیسے ہڑپ کیا کرتا تھا، کبھی کسی کی زمین پر حملہ کیا، کبھی کسی کو ماٹی کیچ کے گھر میں اتار کر ان کے 5-10 لاکھ روپے لے کر ایک محلے سے دوسرے محلے میں شفٹ ہو گیا۔ اللہ یہ میرا قرض دار ہے، دنیا میں میرے پاس سے 2 لاکھ روپے لیے تھے، میرے سے 3 لاکھ روپے لیے تھے، وقت پر میرے قرض کو نہیں لوٹایا، اللہ آج مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ ایک ایک بندہ آ کر اللہ کے دربار میں کہے گا، اللہ یہ میرا قرض دار ہے، اللہ یہ میرا حقدار ہے، اللہ یہ مجرم ہے، میرے سے یہ قرض لے کر ادا نہیں کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہے، خوبصورت کپڑے ہیں، پہنتے ہوئے ایک دوسرے کا گھر کرائے پر دینے کے بجائے ماٹی کیچ کے گھر میں اتار کر ان کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ گھر کا اونر کوئی اور ہے، بروکری کرنے والا کوئی اور ہے، گھر بتاتا کوئی اور ہے، ان کے پاس سے 10 لاکھ روپے لے لیے، کہا کہ یہ میرا ہی گھر ہے، کہا کہ یہ اپنے بھائی کا گھر ہے، کہا کہ اپنے رشتہ داروں کا گھر ہے، لیکن گھر کے مالک کو پتہ ہی نہیں کہ 10 لاکھ روپے میرے نام پر بول کر کے لیا، 10 لاکھ روپے غریبوں کے لے لیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث اللہ کے نبی کی ہے، قیامت کے دن ہر قرض دار آئے گا، شاید کہ اس طرح کے عناوین کو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے پارے نمبر 27 سورۃ الرحمن کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ دنیا میں تم قرض لے کر لوگوں کو ڈبا تو سکتے ہو، لوگوں کو تم قرض لے کر وہ محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں جا کر چھپ تو سکتے ہو، لا فانفذوا۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا ایسے مجرموں سے، آج بھاگ کر کے دکھاؤ تم کہاں بھاگو گے؟ دنیا میں تم بھاگ گئے، کتنے لوگوں کے پیسے لے کر تم بھاگ گئے، دنیا میں تم بچ گئے، فانفذوا۔ آج تم ہمارے پاس سے بھاگ کر کے بتاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، ہر جگہ پر ہماری ہی بادشاہت کو پاؤ گے۔ کیوں لوگوں کو دھوکہ دے کر، کیوں لوگوں کے پاس سے قرض لے کر، کیوں لوگوں کو ڈبا کر، ایسے لوگوں کی بد دعائیں لے کر تم ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہو؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، قرآن مجید کی آیت ہے، این المفر، آج تم کہاں بھاگو گے؟ آج مجھے بتاؤ، این المفر، آج تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے جو حدیث کے اندر وعدے وعیدیں بتائے ہیں، مجھے اور آپ کو عمل کے لیے بتائے ہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی کے پاس بدرجہ مجبوری قرض بھی لے رہے ہو، اتنا ہی قرض لو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔
حد سے زیادہ قرض نہ لو. اگر قرض ادا کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، قرض ہی ایک ایسی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب کسی کا جنازہ آتا، اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے صاف انکار کر دیتے. اگر کسی کا قرض اس کے ذمے ہے، اگر یہ معاف نہ کرے اس وقت تک میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. آج ہمارے ذمے کتنے لوگوں کے قرض ہیں، پھر بھی بڑے عیش و عشرت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس عنوان کو میں یہیں پر روکتا ہوں اور 3 جملے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے. اس سارے عنوان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگلی جمعہ اسی عنوان کو میں سامنے رکھ کر اس کے بعد کے جملوں کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.